کہ دیکھو تو صحیح میرے ساتھ اس کا نصیب ہوا. یہ عام بندے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. اگر ان کے بارے میں کچھ بولا تو فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی بولنی، فرمایا میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا. مجھ رب کی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کیونکہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم ہو چکا ہے. اب ان کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو دیکھ لینا ان کا واسطہ کس ذات کے ساتھ پڑا. اس لیے فرمایا اللہ خبردار ہو جا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف، فرمایا انہیں دنیا کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں. لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے انہیں دنیا میں. وہ کون سی دنیا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں؟ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو فقر، جو فاقے، جن مسائل کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، فرمایا یہ جو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، جن کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، فرمایا انہیں ان تمام معاملات کا کوئی خوف نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آیت کا اگلا حصہ سنیے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ ہی انہیں کوئی غم لاحق ہوگا، نہ ہی یہ غمگین ہوں. مولا کس چیز کا غم لاحق ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے دن جو تمہیں ٹینشن ستائے، جو تمہیں پریشانی ہوگی کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہمارے دنیا کے معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہ ہوئے. فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہے، فرمایا قیامت کی ہولناکیوں کا انہیں کوئی غم نہیں. اور پھر وہ ہر ولی نہیں ہے. اگلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا وہ ولی کون. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کے ولی وہی ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور تقوی اور پرہیزگاری ان کا شیوا بن چکا ہو. متقی اور پرہیزگار ہو، اسلام اور شریعت کے تابع ہو. ایسے نہیں ہے کہ 2 سال تک غسل نہ کیا ہو اور اللہ کے ولی بن بیٹھے ہوں. فرمایا یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں الذین آمنوا، جو ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہوں، وکانوا یتقون، اس کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگار بھی ہوں. میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے بعد ان کے لیے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا چاہے دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو، اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبریاں سنا دی. حضور غوث الورا آپ انہی ہستیوں میں سے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کیا. فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ کا مطلب کیا؟ فرمایا اولیاء اللہ کا مطلب وہ ہے کہ جو اللہ کا قرب پا لیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اب ایک یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ذات خداوندی تو وجود سے پاک ہے، ذات خداوندی اللہ رب العزت کا وجود ہی نہیں ہے. جس طرح ہمارا وجود ہے اللہ رب العزت کا اس طرح وجود نہیں ہے. تو یہ جو ولیوں کو قرب ملا ہے وہ کس چیز کا قرب ملا ہے جب وہ ذات ہی وجود سے پاک ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ جب اس ذات کا وجود ہی نہیں ہے، اس ذات کا جسم ہی نہیں ہے. میں اس بچے کے اتنا قریب ہوں، میرا اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ، میرا وجود بھی ہونا ضروری ہے، اس کا وجود بھی ہونا ضروری ہے، تب جا کر ڈسٹنس جو ہے وہ فاصلہ سمجھ آئے. تو جب اللہ جو ہے وہ وجود سے ہے ہی پاک، جسم سے ہے ہی پاک، تو پھر جو یہ ولیوں کو قرب ملا ہے وہ کس چیز کا قرب ملا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولیوں کو قرب حاصل ہوا ہے وہ ذات خداوندی کا نہیں بلکہ صفات خداوندی کا قرب حاصل ہوا. یہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس ذات کے قریب نہیں بلکہ اس کی صفات کا جو مظہر ان پر ہوتا ہے وہ صفات کے قریب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت
حصے یہ بندوں میں آگے تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ولی جو ہے اللہ کے، ان کو ذات خداوندی کا نہیں بلکہ صفات خداوندی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان پر ذات خداوندی نہیں بلکہ صفات خداوندی کا قرب چھا جاتا تو پھر جس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں پر اپنی انعامات فرماتا ہے، یہ بھی لوگوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہونے لگی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد امجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خواب میں آئے، جس دن حضرت غوث المراء شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی ولادت ہونی تھی۔ آپ 460 ہجری میں پیدا ہوئے اور 571 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ غالباً جو ہے وہ تقریباً 90 کے قریب آپ نے جو ہے وہ عمر پائی، 90 سال کے قریب۔ تو آپ کا بچپن بھی اتنا اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اتنی اعلیٰ، آپ کا بڑھاپا بھی اتنا اعلیٰ، آپ نے بنیت الطالبین جیسا ایک عمدہ نسخہ ہم جو ہے وہ ناقص لوگوں کے لیے چھوڑا، اور اتنی مفید لاجواب کتاب لکھی ہے کہ اس پر کئی دفعہ تو بیل